انا نقطۂ با ہے قول علی، کر لو غور و فکر بسم اللہ بسم اللہ۔ تو لغت کے اندر نقطہ اور نقطہ، بڑا کاف اور چھوٹا کاف، تو جو نقطہ چھوٹے کاف سے آتا ہے اس کے معنی نکلتے ہیں باریکی کے، دقیق و بلیغ اور پاکیزہ، جسے ہر ایک نہ سمجھ سکے، یعنی باریک بات، جس کو ہم راز بھی کہتے ہیں، جس کو ہم عقدہ کہتے ہیں۔ اور اس کے مترادف الفاظ ہیں بھید، رمز، وقت۔ پھر ایک لفظ جو نقطہ بڑے کاف سے لکھتے ہیں، جس کا معنی خط کا آخری سرا، یعنی وہ مقدار جو تقسیم نہ کیا جا سکے، جو باٹا ٹکڑا نہ کیا جا سکے، جس کو ہم صفر یا مرکز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کے ہم معنی الفاظ کیا ہیں؟ نشانہ، ہدف۔ تو اس کی تشریح میں کتاب الکنز الحقائق التاویل میں مصنف حافظ الدین النصافی نے حضرت علی علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ضم ہے، سورہ فاتحہ بسم اللہ میں ضم ہے، بسم اللہ بے میں ضم ہے، اور میں اس بے کا نقطہ ہوں۔ یعنی بے کے نقطے میں پورا قرآن ضم ہو گیا۔ تمام علوم ازل سے ابد تک کی خبر بے کے نقطے میں ہی ضم ہو گئی۔ مولا علی علیہ السلام کے دور میں قرآن میں نقطے وغیرہ نہیں تھے، کیونکہ یہاں پر سائل کے دماغ میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ بھائی اس دور میں تو نقطے نہیں تھے۔ کیا نہیں تھے؟ اس دور میں نقطے نہیں تھے، تو پھر یہاں کون سے نقطے کی بات ہو رہی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام کے دور میں بے شک احراف نہیں تھے، بعد کے دور میں وہ احراف قرآن میں لگائے گئے۔ تو یہاں جو نقطے کی طرف اشارہ ہے وہ ظاہراً تو یہ ہے کہ ہر تحریر کی شروعات نقطے سے ہی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر الف لکھنا چاہتا ہے تو وہ قلم کو جب لکھنے کے لیے کتاب پر رکھتا ہے تو پہلے نقطہ ہی بنتا ہے، اس کے بعد حروف بنتا ہے، اور وہ تحریری شکل اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے نقطے کی تعریف بھی تو یہی ہے کہ خط کے سرے کا آخری حصہ یا خط کی انتہا، وہ خط جو تقسیم نہ کیا جا سکے۔ لغت میں نقطے کے ایک معنی مرکز اور ہدف کے بھی ہوتے ہیں، یعنی قرآن کا مرکز بسم اللہ ہے اور بسم اللہ کا ہدف بے کا نقطہ ہے، یعنی سب کچھ بے کے نقطے میں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا اشارہ بے کے نقطے کی طرف ہے۔ تمام علوم، 7 طبق زمین، 7 طبق آسمان، نباتات، حیوانات، چاند، سورج، ستارے، تمام مخلوقات کا علم جو ایک سمندر ہے، وہ ایک قطرے میں ضم تھا، وہ قطرے سے سمندر ہوا، اور وہ ایک وقت آئے گا پھر وہ سمندر سمٹ کر قطرہ ہو جائے گا اور ذات کی ہستی میں گم ہو کر صفر ہو جائے گا۔ اس مقام پر خواجہ بندہ نواز بلند پرواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے نقطے کی جلالت اگر عرش، آسمان و زمین پر آ جائے تو یہ سب حال و کیفیت سے پگھل جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ یہ سب تمام پہاڑ، زمین، آسمان سب پگھل جائیں گے۔ یہ نقطے کی جو ہے کیفیت ہے، بے کے نقطے کی کیفیت، یعنی تمام عالم، تمام علوم، مخلوقات، 7 سمندر، 7 آسمان اور زمین سمٹ کر ایک قطرے میں فنا ہو جائیں گے۔ اصل میں بسم اللہ لفظ اتصال کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ملانے کے، یعنی بسم اللہ میں پہلا حرف بے ہے، جس سے مراد بندہ، اور جو آخری حرف ہے وہ ہے میم، جس سے مراد ہے مولا۔ تو بندے کا مولا سے اتصال ہو جانا اصل ہے، بندے کا مولا سے مل جانا اصل ہے، قطرے کا دریا سے جا ملنا۔ اس لیے جب بسم اللہ پڑھو تو سمجھ کر، غور و فکر کے ساتھ اس کی اصل جان کر پڑھو، اس میں طالب کے لیے فکر موجود ہے۔ اب آئیے اس نقطے کو سائنس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا کہتا ہے۔ تو سائنس کہتا ہے کہ نقطے سے مراد ہے سنگولیرٹی، یعنی جب کچھ نہیں تھا تو سنگولر پوائنٹ تھا۔ تو جب ہم بلیک ہول کی تصویر دیکھتے ہیں تو وہ بے حرف سے مشابہت رکھتی ہے، جس میں ہول ہے جو نقطے کی طرح ہے، اور 2 ہورائزن بھی ہے جو بے کی شکل اختیار کیا ہوا ہے۔
یہ دو ہورائزن جس کو اردو میں ہم ملانے والا کہتے ہیں، جس کے نیچے ہول ہے وہ بے کے نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کے اوپر ایک سوراخ ہے، بلیک ہول کے مطابق وہ سوراخ اوپر کی طرف ہے، جس کا نام ایونٹ ہورائزن ہے۔ In astrophysics, an event horizon is a boundary beyond which events cannot affect an observer. So اس میں گرنے والی شے ہمیشہ کے لیے ضم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ روشنی کو بھی ضم کر لیتا ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ ایونٹ ہورائزن کے نیچے ہول ہے جس کو سنگولر پوائنٹ کہتے ہیں، جو ایک نقطے کی طرح موجود ہوتی ہے، یعنی بے کے نقطے میں کل کائنات کا علم کہہ لو یا کائنات کہہ لو، تمام کا تمام اس سنگولر پوائنٹ میں ضم تھا۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہ سنگولر پوائنٹ ہوں۔ یہ نقطہ خود ایک نقطہ بنا ہوا ہے جس میں گہرے راز پوشیدہ ہے، اس میں زندگی کے پہلے اور زندگی کے بعد کے کچھ راز چھپے ہیں کہ انسان کہاں سے آیا اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب انسان نہیں ہوگا، یعنی مرنے کے بعد وہ کہاں چلا جائے گا۔ اس مقام پر میرے سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی کے اندر رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں، اور جب رائی کا دانہ ہم دیکھتے ہیں وہ نقطے کی شکل میں ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جو کہا پوری زندگی بھر بھی کتابیں پڑھ کر لکھ کر سمجھائے تو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنے خاص صحابہ کرام رضوان تعالی اجمعین کو یہ راز سینہ بہ سینہ عطا کیا، اور یہ راز بزرگان دین کے سینے سے ہمارے سینوں تک پہنچا۔ اس لیے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔